فرحین بیگم کی طبیعت اب بہت زیادہ سنبھل چکی تھی۔ ابھی کل ہی وہ اسپتال سے واپس آئی تھی اور بہت زیادہ خوش رہنے لگی تھی۔ ابھی بھی رات کے کھانے کے بعد انہوں نے سب کو ہال ہی میں روک لیا تھا۔ کیا بات ہے فرحین، کوئی خاص بات ہے جو تم نے سب کو یہاں روکا ہوا ہے؟ اماں بھی کے پوچھنے پر فرحین بیگم نے خوشی سے مسکراتے ہوئے انہیں دیکھا۔ بہت زیادہ خاص بات ہے اماں بھی، پہلے سوچا تھا کہ کچھ عرصے بعد آپ کو بتاؤں گی، لیکن مجھ سے انتظار ہی نہیں ہو رہا۔ تو اب تو آن اور اشفان بھی واپس آ گئے ہیں، تو سوچا کیوں نہ اس خوشی کو آپ سب سے بانٹ ہی لوں۔ فرحین بیگم نے خوشی سے چہکتے ہوئے نابیہ کو دیکھا جو شرمائی شرمائی سے سب کے درمیان بیٹھی تھی۔ پھر بتا بھی چکو فرحین، اماں بھی نے مسکرا کر کہا، میں نے سلطان اور انابیہ کی شادی اگلے مہینے کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور سلطان کو بھی اس بات سے کوئی اعتراض نہیں۔ فرحین بیگم نے جتلاتی نظروں سے اماں بھی کو دیکھتے ہوئے بتایا، جبکہ اماں بھی تو حیرت سے سلطان کو دیکھ رہی تھی جو سر جھکائے وہاں بیٹھا تھا۔ کیا سچ میں سلطان؟ اماں بھی کے سوال پر سلطان کرب سے اپنی آنکھیں مینچتا اس بات میں سر ہلا گیا۔ اماں بھی نے اس کے جواب پر گہرا سانس دے کر فرحین بیگم کو دیکھا۔ مبارک ہو فرحین، اللہ بچوں کی خوشیاں مبارک کرے۔ فرحین بیگم کے ہونٹوں پر فاتح مسکان آئی اور انہوں نے ارجمان کو دیکھا۔ ارجمان بیٹا، تم نے سب انتظامات بہتر طریقے سے کروانے ہیں۔ میں چاہتی ہوں سلطان اور انابیہ کی شادی اس گاؤں کی سب سے یادگار شادی ہو۔ ایسا ہی ہوگا امی، ارجمان کا جواب ان کی خوشی بڑھا گیا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، سلطان نے اٹھتے ہوئے کہا اور ہر کسی کو نظر انداز کرتا وہاں سے چلا گیا۔ کمرے میں آ کر اس کی چائے بے بسی سب اس پر حاوی ہو گئی۔ سب خود سے نفرت ہو رہی تھی، یہ سب صرف اور صرف اپنا قصور لگ رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا خود کی جان لے لے۔ سلطان نے غصے سے کرسی کو ٹانگ مار کر فرش پر پٹک دیا اور اپنے بال نوچتے ہوئے کمرے کے چکر کاٹنے لگا۔ سائیں جی، کنیز کی گھبرائی سی آواز پر سے سلطان کا دھیان اس کی جانب گیا جو کمرے کے دروازے میں کھڑی گھبرائی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کچھ گرنے کی آواز سنی تو یہاں آ گئی۔ سب ٹھیک تو ہے سائیں جی؟ کنیز نے سہم کر پوچھا اور اس کی موجودگی پر سلطان کی ہمت جواب دی گئی۔ وہ اس کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے میں کھینچتے ہوئے دروازہ بند کر دیا۔ اس سے پہلے کہ کنیز کچھ سمجھتی، سلطان اسے اپنے سینے میں بھیج کر اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپا چکا تھا۔ سائیں، کنیز نے گھبرا کر اسے پکارا، لیکن جب اپنی گردن پر سلطان کے آنسو محسوس ہوئے تو گھبراہٹ فکر مندی میں بدل گئی۔ کیا ہوا سائیں، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کنیز نے پریشانی سے اس کے مضبوط کندھوں کو تھامتے ہوئے پوچھا، جبکہ اس کو اپنے قریب محسوس کر سلطان آنسوؤں کو روانی سے بہنے کی اجازت دے چکا تھا۔ آپ کو کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ آپ مجھ سے ناراض ہیں کیا؟ کنیز نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ پہلے ہی جب سے وہ دونوں یہاں آئے تھے، سلطان کا اسے مکمل طور پر نظر انداز کرنا کنیز کو بہت پریشان کر رہا تھا، اور اب یہ سب وہ پکا کنیز سے ناراض تھا۔ یہ خیال آتے ہی کنیز خود بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سلطان نے اپنا چہرہ اس کی گردن سے نکال کر اسے بہت محبت اور حسرت سے دیکھا۔ آپ مت رو سائیں جی، مجھ سے آپ کا رونا دیکھا نہیں جاتا۔ آپ جو کہیں گے میں کروں گی، بس آپ مت رو۔ کنیز کے یہ الفاظ سلطان کا پچھتاوا اور اس کی قدرت نفرت بڑھا گئے۔ مجھے معاف کر دینا نوری۔ کنیز نے حیرت سے سلطان کو دیکھا۔ آپ معافی کیوں مانگ رہے ہیں سائیں جی؟ آپ نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ اس کی معصومیت پر سلطان سب سے اپنی آنکھیں موند گیا۔ اگر وہ اپنی ماں کا دل دکھانے پر خدا اسے بخشنے والا نہیں تھا تو اتنا معصوم دل توڑ کر بھی اس کی بخشش کبھی نہیں ہونے والی تھی۔ میں اس کے لیے معافی نہیں مانگ رہا جو میں نے کیا، بلکہ اس کے لیے معافی مانگ رہا ہوں جو میں کرنے جا رہا ہوں۔ کیا کرنے جا رہے ہیں آپ؟ کنیز نے حیرت سے پوچھا تو سلطان اپنی آنکھیں موند گیا۔ تمہاری محبت، تمہارا حق کسی اور کو دینے جا رہا ہوں۔ ایک پہیے ہوگی جسے سلطان ملک کے نام سے دنیا جانے گی، لیکن چاہ کر بھی تمہیں اپنا نام، اپنی پہچان نہیں دے سکوں گا۔ میں تم پر ظلم کی انتہا کرنے جا رہا ہوں نوری۔ سلطان چاہ کر بھی الفاظ زبان پر نہیں لا پایا۔ وہ بھی اتنی جلدی اپنے نوری کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ بس مجھے معاف کر دینا، اور ہو سکے تو مجھ سے اتنی نفرت مت کرنا کہ میرا چہرہ بھی دیکھنا گوارا مت کرو۔ سلطان کی بات پر کنیز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے منہ پھلا کر سلطان کو دیکھا۔ کنیز مر تو سکتی ہے لیکن آپ سے نفرت نہیں کر سکتی سائیں۔ اس کی بے لوث محبت پر سلطان نے اسے کھینچ کر اپنی باہوں میں لے لیا۔ لیکن یہ کنیز اپنے سلطان سے نفرت کرے گی، سلطان اسے ایسا کرنے پر مجبور کر دے گا۔ اس سے پہلے کہ کنیز اسے کچھ پوچھتی، سلطان اس کے ہونٹوں پر جھک گیا اور اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ سلطان کی اس بے خودی پر کنیز خود میں ہی سمٹ گئی اور کانپتے ہاتھوں سے اس کا کالر جکڑا۔ سائیں۔ سلطان کے دور ہونے پر کنیز نے اسے سہم کر پکارا، آج رات مجھ سے دور مت جاؤ کنیز، میری زندگی کی آخری پل مجھے سکون کے دے دو، کیونکہ پھر باقی کی ساری زندگی مجھے بے سکونی میں گزارنی ہے۔ سلطان نے اسے بیڈ پر لٹا کر اس پر جھکتے ہوئے کہا تو کنیز خود سپردگی کے عالم میں اپنی آنکھیں بھیج گئی۔ وہ بھلا اپنے سلطان کو انکار کر سکتی تھی؟ کاش وہ جانتی کہ سلطان کی محبت اور قرب کتنا عارضی تھا۔ بہت جلد وہ اسے ایسا گھاؤ دینے والا تھا جو کبھی بھی نہیں بڑھ سکتا تھا۔ آن کمرے میں واپس آئی تو ارجمان پہلے سے بیڈ پر بیٹھا کچھ پیپرز دیکھ رہا تھا۔ آن نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے کپڑے پکڑے اور واش روم میں بند ہو گئی۔ 3 دن ہو گئے تھے ان دونوں کو واپس پہنچے، لیکن ان 3 دنوں میں نہ تو ان دونوں نے ایک دوسرے سے کوئی بات کی تھی اور نہ ہی ایک دوسرے کو مخاطب کرتے تھے۔
आन अभी तक इसका हर्ष लेकिन अपना तन मन इस पर निछावर करने के बाद भी आयुष्मान का वो रवैया से मुकम्मल तौर पर तोड़ चुका था। थक गई थी इसके सामने झुक झुक कर और अब तो इसका अपना ज़मीर मलामत करने लगा था। इसलिए आन ने आयुष्मान को इसके हाल पर छोड़ दिया था और अब वो बस घर वालों के सामने चिढ़ते हुए निभा रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं एक उम्मीद अभी भी बाकी थी कि आयुष्मान कभी ना कभी फिर पहले जैसा हो जाएगा। नहाकर वो कमरे में वापस आई और आईने के सामने खड़ी होकर अपने बाल संवारने लगी जब इसके कान में आयुष्मान की आवाज़ पड़ी। आन आन ने हैरत से पलटकर इसे देखा। यहाँ हो, मुझे तुमसे बात करनी है। आन का दिल बेसाख्ता तौर पर बहुत जोर से धड़का और ब्रश वापस टेबल पर रखकर आयुष्मान के पास आई। आयुष्मान हाथ में कप पकड़े कागजात इसके सामने किए। ये क्या है? आन ने पेपर्स हाथ में पकड़ते हुए पूछा। तुम्हारे जॉब ऑर्डर्स हैं। मैंने तुम्हारे लिए लाहौर के एक हॉस्पिटल में अप्लाई किया था, तुम्हें वहाँ जॉब मिल गई है। आयुष्मान की बात पर आन की आंखें हैरत से फैल गई। लेकिन वहाँ अच्छी सैलरी के साथ साथ तुम्हें हॉस्पिटल में रिहाइश भी मिल जाएगी। अपनी पैकिंग कर लेना, कल तुम यहाँ से जा रही हो। आयुष्मान की बात पर आन का मुंह हैरत से खुल गया। लेकिन क्यों? आपने तो मेरे लिए गांव में ही हॉस्पिटल बनाया था ना, ताकि मुझे जॉब के लिए शहर ना जाना पड़े, आपसे दूर ना जाना पड़े। आखिरी बात आन अपने दिल में कह पाई थी। हाँ, लेकिन अब मैं ही चाहता हूँ कि तुम लाहौर चली जाओ। लेकिन क्यों? आन ने अब की बार गुस्से से पूछा तो आयुष्मान ने उसे घूरा। तुम्हारी आवाज़ इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए और यह मेरा आखिरी फैसला है। जैसा कहा है चुपचाप फैसला करो। आयुष्मान का लहजा बहुत ज़्यादा हुक्मिया था। नहीं मान, इनफ इज़ इनफ। मैं आपकी बीवी हूँ, गुलाम नहीं, जिसे जितना चाहे जलील कर ले। माना मुझे माफ़ करना या न करना आपका हक है, मत करें माफ़, लेकिन अब अपनी ज़ात की मज़ीद तज़लील आपके हाथों से बर्दाश्त नहीं करने वाली मैं। आयुष्मान ने आंखें छोटी करके आन को देखा। मैं डॉक्टर बनी थी ताकि अपने गांव के लोगों के काम आ सकूं। मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही। आन ने अपनी फैसला अब सुनाया और उठ खड़ी हुई, लेकिन आयुष्मान ने सख्ती से इसका हाथ पकड़कर इसे वापस अपने पास बिठाया। तुमने सुना नहीं आन कि मैंने क्या कहा? तुम कल ही लाहौर जा रही हो और ये मेरा आखिरी फैसला है। आन ने फौरन अपना हाथ इसकी गिरफ्त से छुड़वाया। आप कुछ भी कर ले, मैं यहाँ से नहीं जाने वाली और ये मेरा आखिरी फैसला है। इतना कहकर आन उठकर वहाँ से जाने लगी। सोच दो, अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो। आयुष्मान के खामोश हो जाने पर आन ने मुड़कर अपने सीने पर हाथ बांधते हुए पूछा। आयुष्मान कुछ पल के लिए खामोश हुआ, फिर आंखें मूंद कर बोला, तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। सातों आसमान एक साथ आन पर गिरे। वो हकीकत से फटी आंखों से आयुष्मान को देख रही थी, जबकि आंसू खुद ब खुद बहकर गाल पर आ गए। वो एक बुत बनी आयुष्मान को देखती जा रही थी। क्या ये थी आपकी मोहब्बत? ये थी वो चाहत जिसका ख्वाब आपने बचपन से मेरी आंखों में सिजोया था? आन के सवाल पर आयुष्मान अपने जबड़े बींच कर रह गया। बोले आयुष्मान मलिक, ये थी वो वफा जिसकी कस्में आपने खाई थी? क्या ये था वो इश्क जो एक मेरी खता माफ़ नहीं कर सका? आन के आंसू अब रवानी से बहने लगे, जबकि आयुष्मान बस सर झुकाए वहाँ बैठा था। अगर मुझसे इतना ही उकता गए हैं तो दुआ करें मैं मर जाऊँ, और अगर दुआ नहीं कर सकते तो अपने हाथों से जहर देकर मार दे मुझे। आन ने रोते हुए कहा। इसका दिल आयुष्मान के सब अल्फाज मुकम्मल तोड़ चुके थे। वैसे भी मेरे मरने के बाद इस जिस्म की तदफीन नहीं करेंगे आप, क्योंकि ये आपके अल्फाज मुझे वैसे ही मार चुके हैं। इतना कहकर आन रोते हुए कमरे से बाहर चली गई और आयुष्मान जाकर भी इसे रोक नहीं पाया। इसने पूरी ताकत से अपना हाथ बेल्ट के साथ पड़ी मेज़ पर मारा, लेकिन इसने वही किया जो ज़रूरी था। रोक, अज़म कहाँ है? लीज़ा की बेचैनी पर रोक खुलकर मुस्कुरा दी। सच तो यह था, लीज़ा ने सुबह से अज़म को नहीं देखा था और अब वो इसे बस एक झलक देखने के लिए बहुत बेचैन हो रही थी। आज इनके पापा का सालाना ख़त्म था तो सारा दिन वही मसरूफ़ थे। अभी तो न जाने कहाँ है वो। रूप की बात पर लीज़ा ने गहरा सांस दिया। वो भी ये बात जानती थी कि आज कुछ खास था, क्योंकि सुबह से ही बहुत से लोग इनके घर में कुरान पढ़ने आए थे। लीज़ा आज़म से बात करना चाहती थी, इसे एक बार देखना चाहती थी। आज सारा दिन इसे ना देख कर लीज़ा को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। और मेरे साथ गुलाब से पूछते हैं, इसे ज़रूर पता होगा। लीज़ा के हुक्म देने पर रूप इसके पीछे आई। कुछ देर ढूंढने के बाद इन्हें गुलाम आज़म के कमरे के बाहर खड़ा नजर आया तो लीज़ा मुस्कुराकर इसके पास आई। आज़म कहाँ है? लीज़ा के सवाल के जवाब पर गुलाम ने परेशानी से साथ मौजूद कमरे के बंद दरवाजे को देखा। वो इस वक्त अकेला रहना चाहते हैं। लीज़ा के माथे पर बेसाख्ता तौर पर बल आ गए। तुम जाकर इससे कहो कि मुझे इससे मिलना है। लीज़ा की फरमाइश पर गुलाम मज़ीद परेशान हुआ। आज इनके माँ बापा की बरसी है चुदराइन जी, वो ये दिन अक्सर ही तनहा गुजारते हैं, आप उन्हें मजबूर मत करें। गुलाम ने सर झुकाकर कहा तो लीज़ा ने बेबसी से रूप को देखा। लीज़ा के इस तरह को समझती रूप गुलाम के ज़रा करीब हुई। इन्हें जाने दें, चौधरी जी के पास वो बीवी हैं इनकी। अगर इस वक्त इनके गम में कोई शरीक होकर इन्हें दिलासा दे सकता है तो सिर्फ चौधराइन जी।
روک کے اردو میں کہنے پر غلام نے کچھ دیر اس کی بات پر غور کیا اور پھر ہاں میں سر ہلاتے ہوئے دروازے کے سامنے سے ہٹ گیا۔ لیزا نے مسکرا کر روک کو دیکھا اور کمرے میں داخل ہو گئی۔ کمرے میں اندھیرا دیکھ کر لیزا کے ماتھے پر شکن آئی، لیکن ذرا سا آگے ہونے پر اس کی نظر عظم پر پڑی جو فرش پر بیٹھا کھڑکی سے آنے والی تھوڑی سی روشنی میں ایک تصویر کو دیکھ رہا تھا۔ لیزا کے قدم خود بخود اس کی جانب اٹھے اور وہ اس کے سامنے جا کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ لیزا کو محسوس ہوا کہ عظم رو رہا ہے تو فوراً پریشان ہو گئی اور اپنا ہاتھ عظم کے کندھے پر رکھا۔ کیا ہوا؟ لیزا کی پکار پر عظم نے آنسوں سے تر لال آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ہلکی سی روشنی میں وہ آنسو لیزا کے دل پر گرے تھے۔ کیوں آئی ہو تم یہاں؟ اکیلا رہنا چاہتا ہوں میں اس وقت، عظم نے سنجیدگی سے کہا اور پھر تصویر کو دیکھنے لگا۔ لیزا جو اس کی بات سمجھی نہیں تھی اب کی بار اس کا ہاتھ تھام گئی۔ گو الون، عظم نے اسے سمجھانا چاہا لیکن لیزا اس کا حکم سمجھ کر بھی اپنی جگہ سے نہیں اٹھی۔ جانتی ہوں میں تمہیں سمجھ نہیں پاؤں گی لیکن اپنا غم بتانے سے کم ہوتا ہے، اور پھر میرے نہ سمجھنے کا فائدہ بھی تو ہے نا۔ سمجھو گی ہی نہیں تو کسی اور کو بتاؤں گی کیسے؟ لیزا نے اس کے ہاتھ پر دباؤ بڑھایا۔ ٹیل می پلیز، جسٹ ٹاک ٹو می، لیزا نے بے چینی سے کہا۔ وہ بس کیسے بھی اس کا غم کم کرنا چاہتی تھی، اس کو سمجھانا چاہتی تھی۔ عظم نے نم آنکھوں سے اپنے ہاتھ میں موجود تصویر کو دیکھا، پھر ایک انگلی تصویر میں نظر آتے آدمی پر رکھی۔ یہ میرے بابا تھے، سردار یوسف چودھری، اس گاؤں کے اب تک کے سب سے اچھے سردار، لوگوں کا دل جیتنے والے اور ان سے محبت کرنے والے۔ عظم نے اپنے بابا سے انگلی ہٹا کر ساتھ موجود عورت پر رکھی۔ اور یہ میری ماں تھی، سمن چودھری، میرے بابا کو جان سے زیادہ چاہنے والی ایک وفادار بیوی اور رحم دل سردارنی۔ اپنی ماں کی جانب دیکھتے ہوئے عظم کی آنکھوں میں محبتوں کا جہان آباد تھا۔ جانتی ہو میری ماں بابا نے مجھے اتنا پیار دیا جتنا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ جان سے زیادہ چاہتے تھے وہ مجھے، میری ہر خواہش پوری کرتے، محبتوں بھرے ایک جہان میں پالا تھا انہوں نے مجھے۔ عظم کے ہونٹوں کو ہلکی سی مسکان نے چھوا۔ بابا کو بہت فکر تھی میں پڑھوں لکھوں اور مجھے زہر لگتی تھی پڑھائی۔ 10 بار 8ویں میں فیل ہوا، آخرکار وہ ماننے پر آ گئے۔ دنیا یہاں کی وہاں سکتی مگر ان کا بیٹا پاس نہیں ہو سکتا۔ عظم نے مسکرات آنکھوں سے لیزا کو دیکھا جو ایسے سن رہی تھی جیسے اس کا کہا ایک ایک لفظ سمجھ رہی ہو۔ اور میری ماں میرا ساتھ دیتی تھی، میرے فیل ہونے پر مجھے کمرے میں چھپا دیتی اور پاپا کو غصہ ٹھنڈا کر کے انہیں میرے پاس لاتی۔ اتنا کہہ کر عظم ہنسا جبکہ 2 آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ بہت خوشیاں تھی میری اس سنسان حویلی میں، غزل بہت چہچہاٹ تھی۔ عظم کی آنکھوں میں بے پناہ کرب تھا۔ اس کرب کو محسوس کر لیزا کی پلکیں بھی نم ہو گئیں۔ پھر ایک دن میری خوشیوں کو نظر لگ گئی، میرے ماں باپ میری زندگی کی ہر خوشی مجھ سے چھین لی۔ عظم نے کرب سے اپنی آنکھیں موند لیں۔ جانتی ہیں میرے بابا جان کو سب سے زیادہ چاہنے والی میری ماں نے خود پر پٹرول ڈال کر خود کو آگ لگا لی۔ یہ بات کہتے ہوئے بہت سے آنسو عظم کی آنکھوں سے بہے اور ان آنسوؤں نے شہد رنگ کی آنکھوں کو بھی نم ہونے پر مجبور کیا۔ اور پھر میرے ماموں ہی میرے بابا کو میری ماں کا قاتل سمجھ کر ان کی جان لینے چلے آئے۔ عظم اس وقت مکمل طور پر ایک بکھرا ہوا شخص معلوم ہو رہا تھا۔ میرے بابا اور میرے ماموں جن کی دوستی کی یہ گاؤں مثالیں دیتا تھا، ان دونوں نے ایک دوسرے کی جان لے لی۔ عظم نے نظریں اٹھا کر لیزا کی جانب دیکھا۔ اور ظلم کی انتہا دیکھو، اس ارشمان نے میرے باپ جیسا گھٹیا کہہ کر مجھ سے سب چھین لیا۔ میرا ہر بچا کچا رشتہ اپنے حصے میں رکھ گیا۔ وہ کتنے آنسو عظم کے گال سے بہہ کر زمین بوس ہو گئے۔ کسی کو میری تنہائی کا احساس نہیں آیا۔ غزل، کسی نے مجھ سے نفرت کرتے ہوئے نہیں سوچا کہ میرا کوئی گناہ نہیں، اگر گناہ تھا تو صرف اتنا کہ میں یقین نہیں کرنا چاہتا تھا کہ میرے بابا نے میری ماں اور ماموں کو مارا۔ میں آج بھی نہیں مانتا یہ۔ عظم نے بے بسی سے سر جھکا کر کہا، تھک گیا ہوں اس احساس سے کہ میری ضرورت کسی کو نہیں، مجھ سے محبت کسی کو نہیں۔ عظم نے نم پلکیں اٹھا کر لیزا کو دیکھا جو اس کی باتوں کو سمجھے بغیر بھی نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بس کوئی مجھے بھی چاہے، میں کسی کی محبت اس کا کل جہاں ہوں، لیکن شاید میں اس قابل ہی نہیں۔ اتنا کہہ کر عظم نے اپنا سر جھکا لیا اور خاموشی سے آنسو بہانے لگا۔ لیزا اس کا درد، اس کی تکلیف کم کرنا چاہتی تھی لیکن کیسے؟ عظم تو اس کی بات کو سمجھتا ہی نہ تھا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد لیزا نے لفظوں کے بجائے بس اپنے دل میں اٹھنے والے جذبات کا سہارا لینا بہتر سمجھا۔ وہ عظم کے قریب ہوئی اور اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر اونچا کیا۔ اپنی انگلی کے پھوڑوں سے عظم کے آنسو پہنچنے کے بعد وہ اس کے اور قریب ہوئی اور نرمی سے اپنے ہونٹ اس کی دونوں آنکھوں پر رکھے۔ اس کے بعد اس نے نرمی سے اس کے دونوں گالوں کو اپنے ہونٹوں سے چھوا اور پھر آہستہ آہستہ اس کے ہونٹوں کے قریب آئی۔ عظم کا یہ کرب اور اپنے ہونٹوں پر اس کی دہکتی سانسیں محسوس کر لیزا کام کر رہ گئی، مگر پھر اس نے ہمت کرتے ہوئے اپنے ہونٹ نرمی سے اس کے ہونٹوں پر رکھ دیے اور جلدی سے اس سے دور ہو گئی۔ اپنی بے باکی پر لیزا کے رخسار دہک کر گلابی ہو گئے۔ اس نے وہاں سے اٹھ کر جانا چاہا لیکن اب یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ جس محبت سے اس نے عظم کے جذبات کو ہوا دی تھی وہ کیسے اسے جانے دیتا؟ عظم نے اس کی کلائی پکڑ کر ہلکے سے جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا تو وہ زمین پر بیٹھے عظم کی گود میں
پکے آم کی مانند گر گئی۔ عزم نے اپنا ہاتھ اس کے بالوں میں پھنسایا اور شدت سے اس کے لبوں کو اپنے ہونٹوں سے الجھا لیا۔ لیزا اس کے اس قدر جنون پر کپا کر رہ گئی، لیکن چاہ کر بھی خود کو عزم سے دور نہیں کر پائی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ عزم کا بڑھتا جنون لیزا کے سانس سے روک رہا تھا۔ اس نے عزم سے دور ہونا چاہا تو عزم نے مزید سختی سے اس کی کمر کو دبوچ کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ عزم ایک پل کے لیے اس کے ہونٹوں سے ہٹا تو لیزا نے سہم کر اسے پکارا۔ عزم نے پورتہ پچھلی نگاہوں سے اس کے گلابی ہوتے چہرے اور کپکپاتے ہونٹوں کو دیکھا جو اس کی گستاخی پر سرخ ہو رہے تھے۔ عزم نے اسے کارپٹ پر لٹایا اور اس کا مزاحمت کرتے ہاتھ اپنے ایک ہاتھ میں تھام کر اس کے سر پر لے گیا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس نے لیزا کے گلے میں موجود دوپٹہ اس سے جدا کیا۔ بیبی لسن، لیزا نے اسے پیار سے بہلانا چاہا، لیکن اس ہٹے کٹے آدمی کو بے خودی میں بیبی پکارنے پر لیزا اپنا ہونٹ دانتوں تلے دبا گئی۔ عزم نے آنکھیں چھوٹی کر کے اس کی حرکت کو دیکھا اور پھر اپنے انگوٹھے سے اس کا ہونٹ دانتوں سے آزاد کر دیا۔ یہ نازک لب میرا ہے میری چوزی، اس پر یہ ستم صرف میں ڈھال سکتا ہوں۔ اتنا کہہ کر عزم نے خود سے پہلے سے سرخ نچلے ہونٹ کو دانتوں میں لے کر دبایا۔ لیزا کپکپاتے ہوئے اپنی آنکھیں زور سے میچ گئی۔ اپنی چیزوں کو لے کر بہت حساس ہوں میں، آج کے بعد میری ملکیت سے وہ ساغی سوچ سمجھ کر کرنا، کیونکہ تمہارا یہ نازک ولایتی وجود میری محبت سے اہل وہی بہت ہے، سزا کا تو سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ عزم نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اوپر کیا اور آہستہ سے اس کی شرٹ کی زپ کھولنے لگا۔ نو پلیز، لیزا نے اسے روکنا چاہا، لیکن عزم اس وقت کچھ سننا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اپنی تنہائی سے بانٹنا چاہتا تھا، اپنا ہر غم اس سے مٹانا چاہتا تھا۔ لیزا اس کے ہونٹوں کی نرمی اور مونچھوں کی چبھن گردن پر محسوس کرتی کانپ کر رہ گئی۔ اپنی آنکھیں زور سے میچتی وہ عزم کی ہر منمانی برداشت کرنے لگی۔ اس سے پہلے کہ عزم بے خودی میں ہر کی دیوار گرا جاتا، دروازے پر ہونے والی دستک پر دونوں ہوش میں آئے۔ عزم کے دور ہوتے ہی لیزا اٹھ کر اس سے دور ہوئی اور حیا سے سرخ ہوتے چہرے کو اسے دیکھنے لگی۔ عزم کا دل کیا دروازہ کھٹکھٹانے والے کو یہاں سے بھیج دے اور وہ نازک سا کپکپاتا وجود پھر سے اپنی آغوش میں بھر لے۔ کیا مسئلہ ہے؟ عزم نے غصے سے پوچھا تو کچھ پل کے لیے دوسری جانب خاموشی چھائی رہی۔ عزم، تمہارے لیے اس کے باپ کا فون ہے۔ غلام کی بات پر عزم نے گہرا سانس لیا۔ وہ اس بات پر حیران تھا کہ اتنے عرصے بعد شاہد ملک نے اس سے رابطہ کرنے کا کیوں کر سوچا۔ آتا ہوں۔ عزم اتنا کہہ کر لیزا کے پاس آیا اور اسے کندھوں سے پکڑ کر کھڑا کرتے ہوئے اس کی کمر اپنی جانب کی اور زپ بند کر دی۔ آج تمہارے باپ نے بچا لیا تمہیں چوزی، لیکن آئندہ سے سوچ سمجھ کر میرے قریب آنا، بہت مشکل ہوگا میرا جنون جھیلنا۔ لیزا کو وارن کرتے عزم نے اس کا دوپٹہ اس پر اڑا دیا اور خود کمرے سے نکل گیا، جبکہ اس کے جاتے ہی لیزا اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ پوری رات اس نے ان گزرتے لمحوں پر شرماتے اور کپکپاتے ہوئے گزاری تھی۔